برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رحمان کے انعامات کے خصوصی پیکج۔ اس دور میں پیکج کا لفظ چونکہ بہت معروف ہے کہ تھوڑا لگانے سے جو بہتا ملتا ہے، خرچ تھوڑا ہو اور سودا زیادہ ملے، تو کم عمل کرنے سے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے پیکج کا اعلان کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک جملہ بولوں گا، اس سے آپ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضرات کرام، میں مکہ مکرمہ سے، حرم مکی سے ماہ رمضان میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے دو کلمے کہے ہیں۔ پہلا کلمہ مکہ مکرمہ، یہ حرم مکی ہے، تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، جس کا طواف کیا جاتا ہے، جہاں پر منا، عرفات، صفا، مروہ اور اللہ کے نشانات ہیں، جہاں پہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تصور فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جب اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہا ماہ رمضان، تو اس کے بارے میں کیا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا؟ اب آپ دیکھیں، پہلی بات تو شرف مکان سے تعلق رکھتی ہے، اور مکان مکہ مکرمہ مشرف مکان ہے، جس کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات کا تعلق شرف زمانہ سے ہے، اور رمضان ایک زمانے کا نام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مکان کا شرف ایک مخصوص پیکج ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، وہ دنیا کے مشرق سے یا مغرب سے، شمال سے یا جنوب سے سفر کر کے، بڑی مشقت کر کے، بہت کچھ خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں، تو پھر انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں حضرات کرام قدر یہ سوچیں کہ رمضان کا زمانہ آپ اس دنیا کے مشرق کے آخری شہر میں ہوں، یا مغرب کے آخری کونے میں ہوں، یا اس دنیا کے شمال کے اخیر میں ہوں، یا جنوب کے آخر میں، تو یہ رمضان خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا اس شرف زمان کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، نہ مال خرچ ہوا، نہ سفر، نہ وقت آپ کا۔ تو یہ پیکج جو ہے، یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ رہا مکان کا پیکج، مکان کا شرف، انشاءاللہ تو وہ رمضان کے بعد ہم بیان کریں گے۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ آپ سوچیں کہ آپ کو رمضان کے لیے سفر نہیں کرنا پڑا، بلکہ یہ مہمان خود بخود آپ کے ہاں وارد ہو گیا۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامی پیکج کیا ہیں؟ قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، اور خیر الانام حضرت رحمت للعالمین محبت قرآن بھی ان انعامات رحمان کو بیان کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے انعامات آپ جہاں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کہ اس بابرکت مہینے کے شروع ہوتے ہی آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے آسمان کا وہ حصہ
جس نے مکہ مکرمہ پہ سایہ فگن ہے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، لندن میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، تو آسمان کا وہ حصہ جو آپ کے شہر کے اوپر ہے، آپ کو یہ برکت بھی حاصل ہو گئی، یہ شرف بھی حاصل ہو گیا وہیں بیٹھے بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر اسی ماہ مبارک میں اعلان فرماتے ہیں، ندا لیتے ہیں کہ یا فاعل الخیر، اے نیکی کرنے والے، اقبل، اقدام کر، خوب نیکی کر، تو یہ آواز سننے کے لیے آپ کو مکے کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ شرف زمان کی وجہ سے وہ زمانہ آپ کے پاس ہے، تو اللہ کا یہ خطاب آپ کو وہاں بھی مل رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے برائی کے مرتکب رک جا، تو یہ ندا اللہ تعالیٰ کی اور یہ خطاب اس کا آپ کے اپنے ملک میں، آپ بلاد اسلام میں ہیں یا بلاد کفر میں، وہاں بھی اللہ کی یہ ندا لگ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبادہ کہ حضرنا رمضان، کہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں جب ماہ مبارک آ گیا، حضرنا رمضان، رمضان شریف آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ، یعنی ایک اللہ نے بابرکت مہینے کا سایہ تم پہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سایہ کن لوگوں پہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سایہ مخصوص مکان پہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، جہاں پر رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور دنیا کے تمام کونے، تمام اکناف، تمام اطراف، ان سبھی پہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعامات کا خصوصی پیکج تقسیم ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، رحمتوں کے نزول کے لیے آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کریم کی طرف سے خود آپ پہ اتر رہی ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں یحط الخطایا، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھنے کی یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رمضانی پیکج جو ہے، اس کے لیے بندوں کو کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا، ان کا مال بھی خرچ نہیں ہو رہا، ان کا وقت بھی زیادہ خرچ نہیں ہو رہا، بلکہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے گھروں میں خود بہت پہنچ رہی ہیں۔ تو حضرات کرام، یہ بات تھی سمجھنے والی جو میں اس مجلس میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم سب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مقامات کو شرف بخشا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، اور ماہ مبارک یہ اس قدر کریم مہینہ ہے اس مولا کریم کا کہ یہ خود بخود بلاد اسلام میں بھی چلا جاتا ہے، بلاد کفر میں بھی چلا جاتا ہے، امیروں کے پاس بھی جاتا ہے، غریبوں کے پاس بھی جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو پیکج جس کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خبر دے رہے ہیں، وہ بھی سب پہ برابر تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنتوں کو مزین فرماتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کسی جگہ کی ضرورت نہیں کہ آدمی فلاں شہر میں ہوگا، مکے میں ہوگا، مدینے میں ہوگا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اور کیا ہوتا ہے، جہنموں کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں اور پھر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو رحمان کا خصوصی پیکج ہے،
یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، مگر بندوں کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے یہ پوری دنیا کو شامل ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو سمجھنی چاہیے ہمیں، اور جتنے دن اس رمضان کے باقی ہیں ہم یہ یقین کر لیں اور عزم کر لیں کہ ہم اس کی رحمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ان نداؤں سے نہ بے فکر ہوں گے، اور نہ ہی اس کی عظمت کے اندر ہم کوئی سستی برتیں گے، اور نہ ہی اس کے احترام کے اندر ہم کمی لائیں گے، اور ہم پوری کی پوری اللہ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹیں گے، جن کا اللہ تعالیٰ اور رحمان الرحیم انعامات کے طور پہ قرآن حکیم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اعلان کر چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد اس سے رمضان المبارک کا خصوصی پیکج۔ تو اس کو دنیا کے کونے کونے میں ہر مسلمان کو، جہاں سورج پہنچتا ہے، جہاں چاند طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں رمضان جاتا ہے، اب آپ خود بتائیں کہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے۔ اب دیکھیں مکان مثلا مکہ مکرمہ کا شرف، یہ تو ایک مخصوص ایریا ہے، مخصوص ملک میں ہے، ایک اس کا محل وقوع ہے، مگر رمضان المبارک ایک زمانہ ہے، اور زمانہ پوری کائنات کو عام ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے، مگر بندوں کو صرف اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان اور ایقان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں گے، ہمارا گھر جس جگہ ہوگا، اور ہمارا رمضان ہمیں جس حالت میں آئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام رحمات ملیں گی۔ اب آپ دیکھیں، اب روزہ ایک آدمی حاجی تب بنے گا جب وہ مکے میں آئے گا اور وہ خاص اعمال کرے گا، معتمر تب بنے گا جب وہ یہاں آ کے عمرہ کرے گا اور عمرے کے اعمال کرے گا، زائر مسجد نبوی تب بنے گا جب وہ سفر کر کے مدینہ منورہ جائے گا، مگر ایک صائم، ایک روزے دار اللہ کی رحمت کا مستحق جہاں بھی ہے وہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا یہ یقین اور ایمان اور اس کی پوری یوں سمجھیں بصیرت جاگتی ہوئی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میرا رب ساری رات یہ ندائیں لگا رہا ہے، اور جو رمضان المبارک کی برکات کی خبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بالکل حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام انعامات، اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندروں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں روزے دار ہونا آپ کا، اس کے لیے کسی جگہ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی ہاں جہاں بھی ہیں آپ، جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس فضیلت کے آپ مستحق ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خلوف فم الصائم، اللہ کے ہاں جو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو رحمت عامہ ہے اور یہ رحمت شاملہ جو ہے، یہ ہے رمضان المبارک کا خصوصی پیکج۔ میری استدعا ہے کہ ہم اس پیکج میں محروم نہ رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کو بیان کیا تو آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص انتہائی شقی ہے جو ان رحمتوں سے بھی محروم رہے۔ اب اگر دنیا میں کسی پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے تو سب لوگ دوڑتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو وہ نہیں ملتا تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہیں اس رمضان میں، تو اس پیکج سے کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے مکان کی کوئی شرط نہیں، جہاں بھی آپ ہیں یہ آپ کو ملے گا اور کھلا ملے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ خصوصی پیکج ختم ہونے والا ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے
ختم ہونے والے نہیں، اس کی رحمتیں وسعت کل شیء، ہر چیز کو واسع ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اس پیکج کو آپ قیمتی سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے نہ کرے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو ان برکتوں سے محروم رہے، اصل محروم وہ ہیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں سعید بنائے، سعادت مند بنائے، اور ان برکتوں کو سمیٹنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کے قیام کو، صیام کو، جاگنے کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، اور تمام ان اعمال کو جو آپ نے رمضان میں کیے قبول و منظور فرمائے، اور پھر آپ کو، آپ کے اس رمضان کو ویسا رمضان بنائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی سعادتوں کو پا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔